دیکھو واو لام قسم مقدر، اس کی تاکید لقد ہمت بھی جواب قسم، لقد ہمت بھی واللہ لقد ہمت بھی بخدا البتہ، قسم سے تاکید، لام اور قد کئی تاکیدات جمع ہو گئی۔ یہ ہم جو ہے یہ عزم اور عزم مصمم بنا دیا ان کلمات نے ہم کو، وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ، یہ ہم گویا بس درجے عزم ہے اور یہ عزم مصمم ہے اور یہ معصیت ہے۔ یہ پہلا ہم ہو گیا وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ قصدت منہ الجماع، جیسا کہ اوپر والے تین امور اسی پر دلالت کرتے ہیں کہ اس کا ہم بہت مؤکد تھا، اوپر کہہ دیا نہیں، راودتہ غلقت حیث لک، یہ بھی اس کے ہم کے مؤکد ہونے کے دلائل ہیں۔ لقد ہم، اس لیے قرآن نے اس کو لام اور قد کے ساتھ ذکر کیا ہے، وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ قصدت منہ الجماع وَهَمَّ بِهَا قصد ذَلِكَ، یہ علامہ سیوطی ترجمہ کر رہے ہیں کہ اور یوسف علیہ السلام نے قصد کیا عورت کا۔ اس صورت میں اس کے معنی یہ ہذا مجرد حدیث نفس و خاطر، یہ ہم جو ہے درجے میں حدیث النفس کے ہے، اس کے آنے والے خیالات کے 5 درجات بیان کیے ہیں، حاجز، خاطر، حدیث النفس، ہم و عزم۔ تو حدیث النفس تک گرفت نہیں ہے، حاجز خاطر درجے کا یہ ہم ہے یا حدیث النفس کے درجے کا ہم ہے، یہ پہلے 3 درجات ہیں جو معفون عنہ کے درجے میں ہے، یہ وہم بہا، اس لیے اس ہم کے ساتھ نہ لام لگا ہوا ہے نہ قد لگا ہوا ہے، یہ سارا ہم ہے، وہم بہا، یہ ہم عزم کے درجے کا یہ ہم نہیں ہے، جیسا اوپر والا ہم عزم کے درجے کا تھا، جیسے واو لام اور قد کی تاکید سے معلوم ہو رہا تھا، یہ عزم بالسو نہیں ہے۔ وہم بہا، اور قصد کیا عورت کا یوسف علیہ السلام نے، یہ ہم بالسیئہ ہے، یہ پہلی تفسیر پر کلام کر رہے ہیں، وہم بہا الہم بالسیئہ، سیاح کا قصد کرنا اور اس سیاح کے ارتکاب سے رک جانا، یہ گناہ کبیرہ نہیں ہے، یہ صغیرہ ہے۔ سیاح کا قصد کرنا اور سیاح کا ارتکاب نہ کرنا، اس کے مقتضا پر عمل نہ کرنا، یہ کبیرہ نہیں ہے، لہذا یہ عصمت الانبیاء من الکبائر کے منافی نہیں ہے، خاص طور سے قبل النبوت۔ ایک اختلافی مسئلہ ہے، آپ عقیدے میں شرح عقائد شریف میں مسئلہ پڑھیں گے کہ انبیاء سے قبل النبوت کبیرہ کا صدور ہو سکتا ہے یا نہیں، پھر انبیاء سے قبل النبوت صغیرہ کا صدور ہو سکتا ہے یا نہیں، ایک مستقل مسئلہ ہے، اس میں اختلاف ہے۔ اکثر یہ کہتے ہیں کہ انبیاء سے قبل النبوت کبیرہ کا ارتکاب نہیں ہو، یہ تو متفق علیہ، کبیرہ کا ارتکاب نہیں ہو سکتا، البتہ صغیرہ کے باب میں 2 جماعتیں ہیں، ایک جماعت کہتی کہ صغیرہ کا ارتکاب بھی نہیں ہو سکتا اور دوسری جماعت کہتی کہ صغیرہ کا ارتکاب ہو سکتا ہے، اور وہ جو ہے شان نبوت کے اور انبیاء کی عصمت کی معارض نہیں، مخالف نہیں ہے، تو انبیاء سے قبل النبوت صغیرہ کا ارتکاب ہو سکتا ہے، اور یہ اسی کا جواب ہوگا وہم بہا، یہ اشکال کا جواب ہے کہ انبیاء کرام سے عورت سے زنا کا قصد کیسے ہوا، یہ تو شان نبوت کے خلاف ہے، اس کا جواب ہو گیا کہ یہ شان نبوت کے خلاف نہیں ہے۔ وہم بہا قصد ذالک، تو عورت نے قصد کیا یعنی عزم مصمم کیا
زنا کا اور یوسف علیہ السلام نے قصد کیا، یعنی یہ درجہ حدیث النفس حاجز خاطر کے درجے کا یہ ہم ہے، اور یہ عزم بالسوء کا درجہ اس کو حاصل نہیں۔ اور ہم بالسیئہ الکف یعنی قائہا لیس بکبیرہ، لہذا عصمت انبیاء کے منافی نہیں ہے۔ جو مسئلہ ہے کہ انبیاء سے قبل النبوت کبائر کا ارتکاب نہیں ہو سکتا، مسئلہ ختم ہو گیا۔ وَهَمَّ بِهَا لولا ان رأى برہان ربه لجامعها، لولا شرطیہ، لجامعها جواب شرط مقدر ہے۔ اگر یوسف علیہ السلام اپنے رب کی برہان کو نہ دیکھتے تو آپ اس فاحشہ میں واقع ہو جاتے۔ لجامعها، اس کا معنی یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کی طرف سے بھی ہم کا صدور ہوا تھا، لیکن یوسف علیہ السلام نے برہان رب کو دیکھ لیا تو آپ کا ہم فعل تک نہیں پہنچا، مؤدی الی الفعل نہیں ہوا۔ یہ ہے لولا ارى برہان ربہ لجامعها، اگر آپ برہان رب کو نہ دیکھتے تو آپ کا ہم جو ہوا ہے وہ مؤدی الی الفعل ہو جاتا۔ جواب لولا لجامعها۔ وہ برہان رب کیا ہے؟ برہان رب کی تفسیر کی قال ابن عباس مثلہ یعقوب فضرب الصدر فخرج الشہوۃ من اناملہ، یعقوب علیہ السلام کی صورت مثالیہ سامنے آ گئی اور آپ نے ان کے سینے پر زور سے تھپڑ مار دیا اور آپ کی شہوت انامل کے راستے سے باہر نکل گئی، شہوت نہیں رہی، لہذا فاحشہ تک یہ معاملہ مؤدی الی الفاحشہ نہیں ہوا۔ یہ ہے، یا پھر یہ برہان رب جو ہے وہ حجت اللہ فی تحریم الزنا، تحریم زنا کے سلسلے میں جو اللہ کا حکم ہے وہ آپ کے سامنے آ گیا، یا تو خیال میں آ گیا، بعض کہتی آپ نے اپنی اس گھر کی چھت پر لکھا ہوا پایا، بعض کہتے یعقوب علیہ السلام کو آپ نے چھت کی طرف نگاہ کی تو دیکھا کہ وہ انگلی کو منہ میں دبائے ہوئے ہیں، اور اسی وقت اس طرح آدمی کرتا ہے جبکہ سامنے والا کسی غلط چیز کا ارتکاب کر رہا ہو، اس کو بچانے کے لیے تنبیہ کے واسطے آدمی منہ کو انگلی میں رکھ دیتا، اظہار تعجب کر رہا ہے کہ بھائی تم، اور یہ اس کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بھی برہان رب ہے۔ یا آپ نے حجت اللہ فی تحریم الزنا کا ملاحظہ کیا، یا پھر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہو گئی، وحی نازل ہو گئی زنا کی حرمت کے سلسلے کی، آپ کی شہوت جو ہے وہ ٹھنڈی ہو گئی، یا پھر یوسف علیہ السلام کے سامنے اس چیز کا علم آ گیا، اس عقاب کا علم آ گیا جو زنا کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور یعقوب علیہ یوسف علیہ السلام اس معنی کر رک گئے، وہ عقاب کے خوف کی وجہ سے رک گئے۔ یا اس سے مراد عصمت الانبیاء، انبیاء کی عصمت ہے برہان الرب سے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عصمت ان کے ساتھ لگا رکھی ہے، یہی عبارت برہان رب سے ہے۔ لہذا آپ نے کو ہم کیا، درجے حدیث النفس تک پہنچا معاملہ، لیکن یہ سارے امور ان میں سے کسی ایک کو لے لو، اس وجہ سے یعقوب یوسف علیہ السلام اس فاحشہ کے ارتکاب سے رک گئے۔ یہ ساری تفسیر اس وقت ہے جب کہ آپ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا اس پر وقف کر دو، اور اس کے بعد لولا ارى برہان ربہ اس کی خبر کو مقدر مان کے اس کو مستقل جملہ قرار دے دو، دو جملے الگ الگ ہو جائیں گے۔ لولا ارى برہان ربہ لجامعها، یہ لولا کا جواب ہو گیا اور برہان رب کے معنی بیان کر دیے، چنانچہ آپ اس فاحشہ کے ارتکاب سے رک گئے، رہ گئے ہم بالسیئہ، تو یہ کبیرہ نہیں ہے اور یہ شان نبوت کے خلاف نہیں ہے، اس لیے کہ انبیاء کرام جو ہے قبل النبوت کبائر سے معصوم ہیں، اور صغائر کا صدور انبیاء سے قبل النبوت ہو سکتا ہے، ایک جماعت کی رائے ہے۔ چلو بات ختم ہو گئی۔
اس کے بعد نمبر ہے دوسری تفسیر کا، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ۔ ابو حاتم کہتے ہیں کہ میں ابو عبیدہ معمر ابن مثنى کے پاس غریب القرآن جو ان کی کتاب ہے ابو عبیدہ معمر ابن مثنى کی، تو ان کی اس کتاب کو ان سے پڑھ رہا تھا۔ یہ ابو حاتم کہتے ہیں اس سلسلے میں یہ آیت آ گئی وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ۔ میں نے کل آیت کو ایک ساتھ پڑھ دیا، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ۔ تو ابو عبیدہ معمر ابن مثنى کہنے لگے کہ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ پر وقف کر دو، وَهَمَّ بِهَا کا تعلق اگلے جملے سے ہے، وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اور یہ جزائے شرط ہے، لولا کی جزا اور لولا کا جواب، یہ وَهَمَّ بِهَا ہے جو اہمیت کی وجہ سے، اس کی محتم بالشان ہونے کی وجہ سے اس کو مقدم کر دیا ہے۔ اصل عبارت یہ بنے گی وَلَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ هَمَّ بِهَا، وَلَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ هَمَّ بِهَا، اور اگر وہ یوسف علیہ السلام نہ دیکھتے اپنے رب کی برہان تو آپ اس کا قصد کرتے۔ کیا مطلب؟ اگلی تفسیر سے تو معلوم کہ آپ نے قصد کیا، لیکن وہ قصد جو ہے وہ عزم کے درجے کا نہیں تھا، اس کے جوابات ہو گئے، مسئلہ ہو گیا۔ اور یہاں یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے سرے سے قصد ہی نہیں کیا، اس کا مطلب یہ ہے لولا ان رأى برہان ربہ ہم بہا، یہ تقدیم و تاخیر جو ہے شرط و جواب شرط میں اس کی اہمیت کی وجہ سے کر دی گئی ہے کہ اگر آپ برہان رب کو نہ دیکھتے تو آپ قصد کر لیتے، لیکن آپ نے برہان رب کو دیکھ لیا تو آپ نے قصد نہیں کیا۔ یہ ابو عبیدہ معمر بن مثنى جو جن سے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی تفسیری امور ان سے بہت لیتے ہیں، تفسیر وغیرہ کے آیات کی، یہی ہیں ابو عبیدہ معمر بن مثنى، ان کی کتاب غریب القرآن اور ابو حاتم کا یہ کلام۔ یہاں بعض حضرات نے اس ترکیب پر جو یہاں بیان کی جا رہی ہے، لولا کا جواب لولا پر مقدم ہے، زجاج، امام ابن جریر طبری وغیرہ نے اس پر اشکال کیا ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے، اس لیے کہ لولا کا جواب لولا پر مقدم نہیں ہو سکتا۔ تفصیل تو ہم یہاں ذکر نہیں کرتے، وہ تفصیل امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اسئلہ اجوبہ مختلف جوابات اس کے ذکر کیے ہیں۔ یہاں مسئلہ سمجھنے کے لیے مختصر بات جو ہے ذکر کر کے بات ختم کر دیں گے۔ لولا ارى برہان ربہ ہم بہا وہم بہا لولا ارى برہان ربہ۔ ابو عبیدہ معمر مثنى کا کلام ہی خود پہلی گویا دلیل ہے کہ وہ خود غریب القرآن کے مصنف ہیں، اور ان پر سبھی لوگ اعتماد کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ شرط کا جواب مقدم ہے۔ جواب کیا ہے؟ جواب شرط مقدم ہے شرط پر۔ ان کا کلام جو ہے یہی پہلی دلیل ہے کہ ابو عبیدہ معمر بن مثنى کے نزدیک لولا کا جواب لولا پر مقدم ہو سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ زجاج، طبری وغیرہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ لولا کا جواب لولا پر مقدم نہیں ہو سکتا، یہ حضرات بھی یہی کہتے ہیں کہ یہاں لولا کا جواب اس پر ما قبل دلالت کرتا ہے۔ کون ما قبل؟ وہم بہا دلالت کرتا ہے لولا کے جواب پر۔ لوٹ پھر کے بات یہی ہو گئی لولا ارى برہان ربہ ہم بہا ولولا ارى برہان ربہ ہم بہا۔ علامہ سیوطی نے جواب مقدر مانا جامعہ، لیکن یہ حضرات جو اعتراض اشکال کرتے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا جواب یہ ہے تو نہیں، لیکن یہ ما قبل کا جملہ جواب لولا پر کیا کرے؟ دلالت کر رہا ہے، لہذا یہ جواب نکلے گا لولا ارى برہان ربہ ہم بہا۔
लौसर के बाद एक ही हो गई। चाहे जवाब मुकद्दम मानो और चाहे जवाब को मुकद्दम न मानो, लेकिन इसी जुमले को दाल अला जवाब शर्त कह दो, बात ख़त्म हो गई। लौला अर्रा बुरहान रब्बिही लहम्मा बिहा, ये बिल्कुल तरकीब ऐसी है जैसा कि मुफस्सिरीन नकल करते हैं। जैसे एक जुमला है आपकी समझने के लिए, लौला ज़ैदुन लअकरमतुका, लौला ज़ैदुन लअकरमतुका, माना क्या हुए कि इकराम मैं नहीं कर सका तुम्हारा, इकराम मुमतने रहा वजूद ज़ैद की वजह से। लौला ज़ैदुन लअकरमतुका, इससे इश्काल ख़त्म हो जाएगा। जो यहाँ वारिद होता है कि अंबिया से औरतों के साथ ज़िना का कस्द करना कैसे मुनासिब है। अंबिया के शान शान नहीं कि वो किसी औरत से ज़िना का कस्द करे, ज़िना का इरादा करे। इसका जवाब होगा कि ये तरकीब ऐसी है, लौला ज़ैदुन लअकरमतुका, ज़ैद न होता तो मैं तुम्हारा इकराम करता, लेकिन ज़ैद मौजूद है लिहाजा मैं तुम्हारा इकराम नहीं कर रहा हूँ। तो इकराम का वजूद सिरे से हुआ ही नहीं, वजूद ज़ैद की वजह से। ऐसे लौला अर्रा बुरहान रब्बिही हम्मा बिहा, बुरहान रब को न देखते तो कस्द करते, लेकिन बुरहान रब का वजूद था लिहाजा कस्द और हम का वजूद सिरे से हुआ ही नहीं। ये एक मिसाल से ये उलमाए मुफस्सिरीन समझा रहे हैं। अद्दुर्रुल मसून में ये मसला लिखा है और इसकी मिसाल पेश की है। जी, लिहाजा आप से हम का सुदूर हुआ ही नहीं, ये हासिल है दूसरी तफसीर का। वहम्म बिहा लौला अर्रा बुरहान रब्बिही। इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह वो फरमाते हैं कि देखिए यहाँ इतनी अलामात हैं इस मसले पर, जो माना मजमून हम बयान कर रहे हैं, इस पर अलामात कसीरा इस बात पर दलालत करती है कि यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस मामले में सच्चे हैं और आपसे हम का सुदूर नहीं हुआ है। मसलन पहली बात ये कह रहे हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मकाम इन लोगों के यहाँ गुलाम का था, आपको ख़रीदा गया था, गुलाम थे, और जाहिर बात है कि गुलाम अपनी सय्यदा पर के साथ इस तरह का मामला नहीं कर सकता, लिहाजा ये मामला पेश आया ही नहीं, यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ से पेश नहीं आया। ये पहली दलील है कि आपकी हैसियत खादिम की थी और खादिम अपनी सय्यदा के साथ इस तरह का मामला नहीं कर सकता। नीज यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा गया, वो भाग रहे हैं, तेज़ी के साथ भाग रहे हैं ताकि मकान से बाहर निकल जाएं, और औरत का तालिब जो होता है वो ऐसा नहीं करता है। जी, नंबर 3, औरत मुज़य्यन ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करके यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने आ रही है। बरखिलाफ यूसुफ अलैहिस्सलाम तो अपनी ऐसी हालत पर हैं, वरना अगर आपका इरादा कस्द होता तो आप कुछ न कुछ ज़ेब व ज़ीनत के असबाब इख्तियार करते। नीद यूसुफ अलैहिस्सलाम की सीरत इस मुद्दत तवीला हमें यही रही है कि आप ऐसी उमूर से बहुत दूर रहे हैं। ये दलालत करता किसी जगह पर उंगली रखने की जगह नहीं है, कोई आकर बतला दे कि कभी इनसे इससे अदना दर्जे का सुदूर भी हुआ हो, तो आपकी सीरत की पाकीज़गी मुद्दत तवीला हमें दलालत करती है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम बरी हैं। और यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ औरत ने सराहतन फाहिशा की निस्बत ही नहीं की, कहीं पूरी सूरत में आप देखेंगे, बल्कि कहीं पे आगे चलकर तो इसने खुद ही आपको बरी करार दिया और मुजमल कलाम जिक्र किया, मा जज़ाउ मन अरादा बिअहलिका सू, इस तरह का अब वो हम कलाम जिक्र किया। और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बिल्कुल सराहतन अपने कलाम को जिक्र किया है। और औरत का शौहर जो है, बास कहते हैं कि वो नींद था, लिहाजा इसका सुदूर औरत से हो सकता है, न कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ से। नीज
انبیاء کرام سے معمولی غلطی کا صدور بھی ہوتا ہے تو وہ فوراً توبہ و استغفار کرتے ہیں، فوراً توبہ و استغفار کرتے ہیں۔ آدم علیہ السلام سے شجر ممنوعہ کا کھانا صادر ہوا، اور ظاہر بات ہے وہ کوئی قصور تھوڑا ہی تھا، بس وہ تو ایک بات تھی، بہرحال وہ ہو گئی، شیطان نے آپ کو بہکا دیا، آپ اس کے بہکاوے میں آ گئے، وہ کوئی گناہ کبیرہ نہیں تھا، یہ چوک آپ سے ہو گئی، اس کو چوک ہی سے قرآن نے تعبیر کیا ہے، نسیان سے تعبیر کیا ہے، فنسیہ کہا ہے، تو اس پر بھی یہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس قدر توبہ کی ہے، آپ جانتے ہیں۔ تو انبیاء کرام سے جب ذرا سی بات بھی اس طرح کی اللہ کی مرضی کے خلاف صادر ہو جاتی ہے تو وہ بہت زبردست توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، لیکن یوسف علیہ السلام سے یا کوئی توبہ و استغفار کا تذکرہ نہیں، قرآن نے کہیں ذکر نہیں کیا۔ یہ خود دلالت کرتا ہے کہ یوسف علیہ السلام بالکل منزہ مبرہ اس معاملے میں بالکل بری ہیں، اور آپ نے کہیں عورت کا قصد نہیں کیا ہے۔ جی آگے اللہ پاک فرماتے کذالک لنصرف عنہ السوء، نہیں فرمایا یوسف کا اسی طرح ہم لنصرفہ عن السوء نہیں فرمایا، بلکہ لنصرف عنہ السوء۔ اگر یوسف علیہ السلام الی السوء متوجہ ہوتے تو عبارت ہوتی لنصرفہ عن السوء، لیکن یوسف علیہ السلام بالکل سوء کی طرف متوجہ نہیں تھے، اس پہ اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کذالک لنصرف عنہ السوء، سوء بن رہا تھا یوسف علیہ السلام کی طرف، ہم نے اس سوء سے ان کو کیا ہے، اس سوء کو آپ سے پھیر دیا اور آپ کو بری کر دیا۔ جی معلوم ہوا کہ یوسف علیہ السلام سے یہاں کسی سوء کا صدور نہیں ہوا ہے، یہ دوسری تفسیر کی گویا سب تائید کر رہا ہے، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اگر آپ برہان رب کو نہ دیکھتے تو آپ قصد کرتے، لیکن برہان رب کو دیکھ لیا تو آپ نے قصد بھی نہیں کیا۔ یہ دوسری تفسیر ہے۔ عورت کے ساتھ ہوتا، ہم نے پھیر دیا ان سے سوء کو اور فحشاء کو۔ کیوں پھیر دیا؟ لِأَنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ، اس واسطے کہ وہ ہمارے مخلص بندوں سے تھے، مختار بندوں سے تھے، اور دوسری جگہ مخلصین فی الطاعت، اخلاص کے ساتھ طاعت کرنے والے مخلص بندوں سے تھے، لہذا ہم نے ان سے سوء کو پھیر دیا۔ کچھ باتیں مزید عرض کرنی ہے، انشاءاللہ کل عرض کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔